یہ بار بار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بچا پاتے؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ ایسا کیوں ہے کہ فوری طور پر امداد کے لیے پہنچنے والے لوگ ہمیں میسر نہیں ہیں؟ آج سے تقریباً 6-7 سال قبل میں نے اس کے اوپر ایک بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، جس وقت کہ میں اس وقت کسی ٹی وی چینل میں ہوتا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مرکزی لیول کے اوپر ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہو۔ 11 ستمبر میں اس سے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا، جب 2 ٹوئن ٹاورز سے وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے، گر گئے تھے، تو بچانے والے جو تھے وہ نیو یارک سٹی کے لوگ تھے۔ کسی نے وہاں پر آ کے یہ نہیں کہا کہ واشنگٹن ڈی سی کو فون کرو تاکہ وہاں سے امداد آ جائے، یا وہ وہاں پر جو ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کو پوچھو۔ پاکستان جس کی تاریخ گزشتہ تقریباً اگر 100-150 سال تک لے جائی جائے تو 1902-3 کے ارد گرد یہاں پر لوکل باڈیز کا نظام قائم کیا تھا انگریز نے۔ میونسپل کمیٹی جو تھی اس کے پاس ایک پرانا سا ایک وہ ہوتا تھا فائر بریگیڈ، جس کے اوپر ہاتھ سے چلنے والی یوں کر کے نا گھنٹی ہوتی تھی، جو بجاتا ہوا گزرتا تھا، اور کہیں آگ لگتی تھی تو اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ میونسپل کمیٹی کو یہ پورے کا پورا ایکوپمنٹ دیا جاتا تھا کہ تاکہ اس علاقے کے اندر ان کو یہ فون نہ کرنا پڑے کہ کسی طور پر کہ پنجاب سے امداد آئے یا کسی اور جگہ سے امداد آئے، وہ خود بذات خود کفیل ہوں۔ لیکن 2007 میں ہوا یہ کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان میں 2005 کا بہت بڑا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے اندر عوام جو تھی وہ جاگی، اور عوام نے بے شمار فنڈ جو تھے وہاں پہنچانے کی کوشش کی، خود پہنچے، کراچی سے لے کے وہاں سے چلتے، پوری قوم ایک بیداری کا ثبوت دیا۔ لیکن اس دوران انٹرنیشنل اسسٹنس بھی آنا شروع ہوئی۔ اگر انٹرنیشنل اسسٹنس جو تھی، جو بالا کوٹ اور مظفر آباد کے شہروں تک محدود ہو جاتی، تو ہماری بادشاہت، ہماری چودراہٹ کہاں جاتی؟ ہم نے کہا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ، اور چونکہ وہ بیچارے آزاد کشمیر کے علاقے کے ساتھ یا کے پی کے کچھ علاقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو اس کا فیڈرل گورنمنٹ، ہم نے ایک سٹرکچر قائم کیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور اس کے پہلے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان۔ ان کے ساتھ مجھے 2008 میں 1-2 میٹنگز اٹینڈ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ برڈ فلو کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، جس میں بہت سارے ان کو تلف کیا گیا تھا۔ میں ان کی صلاحیت پہ کوئی یہاں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں آئندہ اگر کوئی آفت آئی تو لوگ ایسے ہی مرتے چلے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے وہاں جمع ہوئے، ایک بہت بڑا فنڈ قائم ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ گوڈاؤنز بننے شروع ہوئے، اتنے خیمے وہاں رکھ دو، اتنے اور دوسرے قسم کے ایکوپمنٹ وہاں رکھ دو، جتنی بھی مناسب چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر اسلام آباد میں رکھ دو۔ پھر اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی رکھی گئی، ان کے اپنے بہت بڑے پیرافرنیلیاز اور گوڈاؤنز رکھے گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ڈیرہ غازی خان کی سنگر ندی اچھلتی ہے اور اس کے نزدیک پانی جو ہے وہ اس کا بہاؤ چلتا ہے، تو سب سے پہلے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان جو ہے وہ فون کرے گا چیف سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کو، یا وہاں پر کوئی بندہ جو ہوگا وہ کہے گا چلو میں پروونشل، اگر وہ زیادہ تیز ہے تو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیڈ کو کرے گا، وہ وہاں سے فوراً ایک دم ایکشن لیتے ہوئے کیمرے ساتھ لے کے وہ وہاں پر پہنچا دے گا۔ پاکستان کے اس سارے کے سارے معاملے کا المیہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اس سارے کے سارے بزنس کو، جو کہ سیلاب زدگان کی امداد ہے، زلزلہ زدگان کی امداد کا ہے، ہم نے اس کو بھی مرکزیت دی ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ باقی یہ جاہل لوگ، یہ سانگڑ کا آدمی، یہ سائیوال کا آدمی،
یہ جناب اٹک کا آدمی، یہ اس کو کیا پتہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ کھا دیں گے، یہ اپنے گھروں کو دے دیں گے، جا کے خیمے دے دیں گے، یہ ان کو اگر کوئی امداد پہنچائے گی تو یہ بازاروں میں بکتی شروع ہو جائے گی، حالانکہ بازاروں میں بہت بکتی رہی ہے۔ میں ذرا اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اب تک تقریباً جو 8-9 لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ، لیفٹیننٹ جنرل فاروق احمد خان 2006 سے 2010 تک رہے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد 2010 سے 2011 تک رہے، ہمارے دوست ڈاکٹر ظفر اقبال قادر، یہ بھی بیسیکلی فوج میں کپتان تھے، پھر ہماری طرف یہاں آگے، لیکن یہ امتحان دے کے آئے تھے، یہ بھی کوئی 2011 سے 2012، یہ 2011 سے 2013، یہ واحد سویلین ہے جو اس کے اندر آئے۔ میجر جنرل سعید علی، یہ 2013 سے 2015 تک ہے۔ میجر جنرل اصغر نواز 2015 سے 2017 تک، لیفٹیننٹ جنرل محمود حیات 17 سے 19 تک، لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل 2019 سے 2020 تک، لیفٹیننٹ جنرل نواز ستی 2020 سے اکتوبر 2022 تک، اور اس وقت لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک ہیں جو 2022 اکتوبر سے کام کر رہے ہیں۔ اس کی آبجیکٹوز کیا لکھے گئے تھے اور انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ان سے سوال کرو تو کہتے ہیں ہم تو امبریلا آرگنائزیشن ہیں، ہم تو صرف اوورسی کرتے ہیں، ٹو ایکٹ ایز این امپلیمنٹنگ کوآرڈینیٹنگ اینڈ مانیٹرنگ باڈی فار دا ڈیزاسٹر۔ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اس جگہ پہ جہاں پہ سیلاب آتا ہے۔ آپ اسلام آباد کے شاندار قسم کے خوبصورت قسم کے دفاتر میں بیٹھے، آپ کا دفتر تو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہوتا تھا ایک زمانے میں، جب میں میٹنگ کرنے کا پتہ نہیں کہاں پر ہے، آپ اس میں بیٹھے۔ پھر کہا گیا ٹو پریپیئر دی نیشنل پلان ٹو بی، یہ پلان کی بات کرتے ہیں۔ اس دوران 2007 سے لے کے اب تک کتنے زلزلے آئے، کتنے طوفان آئے، کتنے لوگوں کو مرے اور کتنے اس وقت جسے کہتے ہیں سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے سے چھوٹے لیول سے اوپر لیول تک کسی طور پر بھی یہ تصور ہی نہیں کیا کہ ہم ان کو باقاعدہ ان تمام صلاحیتوں سے بہرہ کریں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طور پر بھی ایک سول اتھارٹی قائم نہیں کی گئی۔ اسی لیے ہوتا یہی ہے کہ ہم اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو تو وہ سارے کے سارے فنڈز جو کہ کولیجن سپورٹ فنڈ ہوتے ہیں، باقی وہ کس وقت رینجرز، ملیشیا، پولیس بیچارے کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چند لاٹھیاں اور چند اور چیزیں۔ اسی لیے جب وہ اس قسم کی صورتحال پیش آتی تو کال کیا جائے وہاں پر۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی نہ کسی ایک ضلع کے پاس وہ کشتی بنانے والے پل ہیں، نہ اس کے بعد کسی کے طور پر نہ وہ ہیلی کاپٹرس کی پوزیشن گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ آخر ہوتا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بلائیں، فوج کو بلائیں۔ دنیا کے کسی ملک میں فوج کو نہیں بلایا جاتا، بڑے سے بڑے، ایون ہمارے پڑوس میں بھارت، وہاں بھی فوج کو نہیں بلایا جاتا، وہاں بھی وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ گورے نے 100 سال حکومت کی ہے یہاں پر، سیلاب بھی آتے رہے ہیں، زلزلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ڈیزاسٹر کے اوپر اس کی لوکل ایڈمنسٹریشن کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہو۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ اس مسئلے کو جب تک ہم حل نہیں کر پاتے ہم کسی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔